بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا، اور بظاہر 27ویں آئینی ترمیم پر یہ ان کا ایک رد عمل ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی عدالتی تاریخ کچھ زیادہ اچھی ہمیں نظر نہیں آتی، اور اگر کہا جائے کہ بالکل بھی اچھی نہیں تو یہ بھی کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی۔ پاکستان کی جو عدالت ہے، پاکستان کی خاص طور پر جو اعلیٰ عدلیہ ہے، یہ وراثت ہے دراصل ہندوستان اور پاکستان کی جو متحدہ ہندوستان تھا، اس میں جو برٹش لیگل سسٹم ہے اور کامن ویلتھ لا ہے، اس کی جو میراث ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہمیں ملی ہے۔ اور پاکستان کی اس عدلیہ نے ہمیشہ پاکستان کے اندر غیر جمہوری اقدامات کو پروموٹ بھی کیا ہے اور سپورٹ بھی کیا ہے، اور انہیں لیگل کور بھی فراہم کیا ہے۔ پاکستان میں آج تک جو ہم ایک بہت بڑی لعنت اس کو بھگتتے رہے ہیں، وہ جسٹس منیر کا تخلیق کردہ نظریہ ضرورت تھا۔ جب گورنر جنرل غلام محمد نے ایک منتخب آئین ساز اسمبلی کو توڑ دیا تو اس کے خلاف اس وقت کے جو اسپیکر ہیں وہ عدالت میں گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر کی جو درخواست ہے اس کو ایڈمٹ کر لیا اور گورنر جنرل کے اس اقدام کو غلط قرار دیا۔ گورنمنٹ اس کے خلاف فیڈرل کورٹ میں چلی گئی، اس وقت وہ فیڈرل کورٹ تھی، اور فیڈرل کورٹ میں جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت ایجاد کر کے غلام محمد کے اس اقدام کو جواز بخش دیا، اور اس طرح پاکستان کے اندر ایک منتخب اسمبلی کے خلاف ایک شب خون کو جواز بخش دیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مارشل لا آیا تو یہی عدلیہ سب سے پہلے آگے بڑھی اور اس نے اس کو جواز بخشا۔ مثلا جب ضیاء الحق کا مارشل لا آیا تو جسٹس انوار الحق نے ایک طرف تو اس مارشل لا کو جواز بخشا، اور دوسری طرف جو جوڈیشل مرڈر ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، اس میں بھی اسی عدلیہ نے کردار ادا کیا۔ اس میں جسٹس نسیم احسن شاہ بھی شامل ہیں ان ججز میں جنہوں نے اس پھانسی کی سزا کی تائید کی۔ پھر ہمیں جسٹس ارشاد حسن خان نظر آتے ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کی جو مارشل لا ہے اور ان کا جو کو ہے اس کو جواز بخشا، اور اسے 3 سال کی جو ہے وہ مہلت بھی دے دی۔ پھر ہمیں جسٹس عبدالحمید ڈوگر نظر آتے ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کی جو دوسرا کو ہے اس کو جواز بخشا، اور اس کے نتیجے میں PCO کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس وقت جو عدلی آزادی کی مہم تھی اور افتخار چودھری کی بحالی کی مہم تھی اس کو ایک لحاظ سے پوتاس کیا۔ اور پھر جسٹس ثاقب نثار وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے ایک اور طرح سے عدلیہ کا ایک برا استعمال کیا اور ایک سو موٹو کا ایک خود ساختہ سا انتظام کر کے اور ہر جو ہے وہ معاملے میں مداخلت شروع کر دی، یہاں تک کہ ڈیم بنانے کے لیے بھی اس نے فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو ججز ایک طرف پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں، بے انتہا براعات لیتے ہیں، ان کے جو میڈیکل کے بل ہیں وہ لاکھوں روپے ماہانہ کے ہوتے ہیں، ان کے جو جسٹس افتخار چودھری جب چیف جسٹس تھے تو وہ جب کہیں جاتے تھے تو باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ آگاہ کیا جاتا تھا کہ ان کے پروٹوکول کے لیے اتنی زیادہ گاڑیاں ہونی چاہیے ان کے آگے اور پیچھے، تو پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر جو عدل ہے، انصاف ہے، وہ روز بروز مہنگا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو 2 حضرات کوئٹ کر گئے ہیں اور انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور بظاہر 27ویں آئینی ترمیم پر، تو اس وقت 27ویں آئینی ترمیم ہمارے ذہن زیر بحث نہیں ہے، اس پر میں الگ سے ویلاگ کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ یہ اسمبلی اس کا مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی کہ وہ اس قسم کی آئینی ترمیم کر سکے، اس لیے کہ یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے۔ لیکن یہ جو ججز ہیں ان کا اپنا کردار، خود ان 2 ججز کا جو کردار ہے وہ ڈیوبیس ہے، وہ مشکوک ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا ہے، اور پولیٹیکل وہ لے کر ایک سٹینس لے کر یہ ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ ہیں، ان کے اوپر بھی بہت سارے ایسے آبزرویشنز دیے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں، ان پر جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک وار کیا
تو یہی آگے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کے اسوار کو سپورٹ کرنے والے تھے، اور جسٹس صدیقی کو معزول کرنے میں یہ لوگ شامل تھے، اور پھر ان کی جگہ یہ خود چیف جسٹس بن گئے۔ تو جب ان کی اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات آتی ہے، جب ان کی اپنی پروموشن کی بات آتی ہے، جب ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات آتی ہے، تو پھر انہیں نہ آئین یاد آتا ہے، نہ جمہوریت یاد آتی ہے۔ لہٰذا اس وقت ان کا مسئلہ آئین نہیں ہے، اس وقت ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اس سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہمارا یہ پورا کا پورا جوڈیشل سسٹم ہے۔ اس پورے کے پورے جوڈیشل سسٹم کو overhaul ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسلام کی بنیاد پر۔ پاکستان کا اس وقت جو بھی سسٹم ہے، اس کا یعنی اگر آپ اس کے اوپر لیبل بھی لگا دیں تب بھی اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی جواز کی صورتیں ہیں وہ کامن لا سے ڈرا کرتے ہیں۔ یہاں پر جب عدالت میں بحث ہوتی ہے تو قرآن یا سنت یا فقہ اس کو بطور دلیل بھی پیش نہیں کی جا سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کامن لا سے کوئی، اور کسی برٹش لا سے، اور برٹش کے کسی کورٹ کے فیصلے سے، یا امریکہ کے کسی کورٹ کے فیصلے سے، یا دیگر ممالک جہاں پر یہ لا ہے ان کے کسی، یعنی ہندوستان کے کسی کورٹ کے فیصلے کی نظیر اور پریسیڈنٹ دو، ہمیں قرآن اور سنت یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔